اچھا، وہ آپ عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر پاکستان کرکٹ کے اندر جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی اس کو ختم کر دیا. دیکھیں اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پی ایس ایل میں 3-4 میچوں کی پرفارمنس میں آپ ٹیسٹ کرکٹ کھلا دیں. اچھا، میں نے وقار یونس کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ جی انٹرنیشنل لیول کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، آپ پیس لے کے آئیے، اس کے بعد یہ جو ماحول ہے ڈریسنگ روم کا اور یہ یعنی جو ٹیم کے ساتھ آپ جس طرح سے اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں ایسا کلچر موجود ہوتا ہے کہ آپ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں. اس نے کہا میں صرف پیس لے کے آیا تھا، ان سوئنگ، آؤٹ سوئنگ، یارکرز، ایگریشن، جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں فاسٹ بولر کی، وہ میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس وقت جتنے بھی فاسٹ بولرز ہیں جب وہ ٹیم کے اندر آئے ہیں شروع میں دے پرفارم ویل، لیکن بعد میں وہ تو بالکل بکھر کے رہ گئے. اب ان کی نہ لائن ہے، نہ لینتھ ہے، نہ ان کا کوئی ذہن ہے، نہ سوچ ہے. کوئی بال کہیں ڈالتے ہیں، کوئی اگلا بال کہیں. کرکٹ ویور کے طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ جب آخری اوورز چل رہے ہوتے تھے تو اس وقت وسیم اور وقار اپنی جو لینتھ تھوڑا آگے کر لیتے تھے، نیچے بال کرتے تھے، پاؤں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور تاکہ بڑے شاٹس نہ کھیلے جا سکے. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بالرز ہیں وہ شارٹ گیندیں کرتے ہیں، انہیں مڈ وکٹ، چھکے مڈ پڑتے آن ہیں، چھکے پڑ رہے ہوتے ہیں چوکے پڑ تو سکتے ہیں. آگے گیند ہی نہیں کرتے. یارکرز کی ان کو پریکٹس نہیں ہے یا ان کا حوصلہ نہیں پڑتا. اور یہ وسیم اکرم کہہ رہے تھے کہ اگر یارکرز کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو بھائی کر لو یارکرز. لیکن اگر آپ شاہین افریدی کو بمراہ کے ساتھ کمپیئر کریں اور اف یو ہیو ٹو بیٹ آن ون آف دیم تو میں بمراہ تو 10 ٹائمز اس سے زیادہ اچھا بالر ہے. اب بمراہ جب شروع میں آیا تو کہتے تھے کہ یہ صرف 20 کے ڈیتھ اوورز اچھے کرتا ہے، انہوں نے اس چیز کو ختم کیا. صرف ایک جینون بیٹر تھا جو کہ بابر اعظم بابر تھا، اعظم اور بابر اعظم سے ہر میچ کے اندر توقع کی جاتی ہے. اس نے بھی لوگوں کو عادی بنا دیا ہے شاندار پرفارمنس کا. جب اس کی پرفارمنس 60 65 50 پہ آتی ہے تو اس کے بعد لوگ جو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. بابر اعظم کا نا ایک ٹریجیکٹری ہے، وہ اس میں کھیلتا ہے. اس نے اپنی گیم امپروو نہیں کی. وہ شاید ٹیم کے لیے ایز ایٹ ٹائمز اتنا افیکٹو اس کا گیم نہیں ہے. وہ کھیلتا ہے بہت اچھے ڈرائیوز بابر اعظم کے، آن ڈرائیو کور ڈرائیوز بہت اچھے، لیکن اسپنرز وہ پھنستا ہے. میں بابر اعظم کو اس لیے گریٹ بیٹسمین ابھی تک آئی تھنک کہ وہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا جو کھیل جیسے انضمام الحق کا تھا. میں سمجھتا ہوں محمد یوسف بہت بڑا بیٹسمین تھا، سعید انور تھے، تو اس کلاس پہ بھی اچھا، یہ نہیں دیکھیے کیا بابر رضوان اعظم کے تھے. ساتھ یہ المیہ ہے کہ بابر اعظم کو اس طرح کی میڈل آرڈر کا ساتھ میسر نہیں ہے. مثال کے طور پہ جب انضمام الحق کھیلتے تھے تو اس کے آگے پیچھے محمد یوسف ہوتے تھے، یونس خان ہوتے تھے، مصباح الحق ہوتے تھے. اب بابر اعظم کے پاکستان آگے پیچھے کوئی پلیئر ہی موجود نہیں ہے. ایون کہ بابر اعظم ہی ہے، اسی نے جو کرنا ہے، جو کچھ کرنا ہے. تو جو ساتھ آپ کو جو سپورٹ ملتی ہوتی ہے اپنے پارٹنر کی طرف سے، وہ تو بابر اعظم کو بالکل میسر نہیں ہے. یہ رضوان کا ریلیز شاٹ کدھر گیا؟ اس نے تو وہ ایک چھوٹی یعنی ہاف پول مارنا سیکھا تھا کہ جب وہ پھنس جائے اور اس سے رن نہ بن رہے ہوں تو اس وقت وہ اپنا ریلیز شاٹ کھیلے. ہم نے دیکھا ہے ریسنٹ ہسٹری کے اندر، خاص طور پہ ابھی جو ٹرائی سیریز ہوئی ہے اور اس کے بعد پھر ورلڈ کپ کے 2 میچز ہوئے ہیں، سوری چیمپئنز ٹرافی کے 2 میچز ہوئے ہیں، تو رضوان کو ہم نے دیکھا وہ پھنس جاتا تھا، ایک شیل میں چلا جاتا تھا اور اس سے وہ ریلیز شاٹ جو تھا اسے ایگزیکیوٹ نہیں کر پاتا تھا جو کہ اس کے پاس تھا، جس کے اوپر مصباح الحق نے کام کیا تھا. تو اس کا ریلیز شاٹ کہاں چلا گیا ہے؟ یعنی بجائے پلیئرز کو ایوالو ہونے کے، ان کے اندر جو جوہر ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو اسکل ہے، جو خاص چیز ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا ابھی آپ نے رضوان کی بات کی. رضوان اتنا ہی بیٹسمین ہے جتنا ایک کیپر کو ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی کیپر بیٹسمین آئے، کامران اکمل میچ ونر تھا. کامران کو نا بہت برے طریقے سے، کامران اکمل کو مس یوز کیا گیا. بہت برا ٹریٹ کیا گیا ہے. اس کی کیپنگ ہو سکتی تھی امپروو، اتنی بری بھی نہیں تھی. ہاں چانسز تھے، لیکن ہی واز اے جینون جی میچ ونر بیٹنگ میں. میں نے سلمان بٹ کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا، اس نے کہا کہ اگر کامران کو بطور بیٹر صحیح طرح سے استعمال کیا جاتا تو اس کے 10,000 رن ہوتے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر یا پھر او ڈی آئیز کے اندر. کیونکہ بیسکلی اس کا بہت اچھا پل شاٹ تھا، کٹ بہت اچھا تھا. کٹ پل اچھا تھا. اب دیکھیں، اب ہماری ٹیم کا بھی ایک کلچر رہا ہے کہ یہاں پہ پلیئرز کو فورس کر دیا جاتا ہے. اب شعیب ملک لیگ اسپنر تھے، آف اسپنر تھے، فنگر اسپنر تھے. وہ ان کو 10 سال بیٹسمین کے طور پہ کھلایا گیا. ایوریج بیٹنگ انہوں نے کی ہے کیونکہ ان کے پاس بنیادی وہ بیٹسمین کی پل شاٹ نہیں تھی. پل ہک شاٹ پہ وہ پھنستے تھے. آفریدی صاحب سے پل شاٹ نہیں لگتا تھا، نہ ہک شاٹ لگتا تھا. ادھر سے شروع میں انہوں نے کھیلا ہے، بعد میں وہ پھنس جاتے تھے. اسپنرز بھی پھنستے رہے بعد میں.
اس کے علاوہ آپ اظہر کو پاکستان میں ایسے ہوا ہے کہ میڈیوکر بیٹسمین یونس خان کے بعد نا جو میڈیوکر بیٹسمین تھے ان کو بہت اچھے طریقے سے پیش کیا گیا اور پلیئرز کا وہ لیول نہیں رکھا گیا. پہلے بھی بیٹنگ ہماری پھنستی رہی ہے آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں ہمارا کوئی اچھا ریکارڈ نہیں ہے. آسٹریلیا میں تو ہم آسٹریلیا کو او ڈی آئی سیریز ہرا کے ہیں جو کہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 24-25 سال کے بعد. نہیں, اچھا وہ مزے کی بات یہ ہے آسٹریلین کہ سی جس ٹیم نے آسٹریلیا کو ہرایا ہم نے اس ٹیم کو تتر بتر کر دیا اور ایک نئی ٹیم بنا کے ہم لوگ چیمپئنز ٹرافی کے دیکھیں اندر گئے. کرکٹ کا ایک بنیادی اصول ہے کہ یہاں پہ آپ بٹس اینڈ پیسز پلیئرز نہیں لے سکتے. یا کھلاڑی کو 100% بالر ہونا ہوگا پھر وہ بیٹسمین ہوگا, بالنگ آل راؤنڈر ہوگا یا بیٹنگ آل راؤنڈر ہوگا. جو اس کی بیس ہے اس میں اس کو پورا اسپیشلائزڈ ہونا پڑے گا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بٹس اینڈ پیسز, مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں سارے بٹس اینڈ پیسز ہیں. اب یہ تو اس کی تو بڑی شاکنگ قسم کی سلیکشن تھی اس کی, سارے بٹس اینڈ پیسز پلیئرز تھے. اور کیونکہ ٹیم کمبینیشن آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا ہے. سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھے ہیں اور خاص طور پہ چیمپئنز ٹرافی کے اندر پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو سلیکشن تھی, میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں اتنا کرٹیسائز کسی بھی سلیکشن کمیٹی کو یا اس کی جو سلیکٹ کی ہوئی ٹیم اس کو کیا گیا ہو جتنا کہ اس بار ہوا ہے. اور جو لوگوں کے جو کرکٹ کو سمجھنے والوں کے خدشات تھے بالکل ویسا ہی ہوگا. دیکھیں ہم کرکٹ کا اب کیونکہ ماڈرن کرکٹ اسپیشلائزڈ کرکٹس کیونکہ اس میں آپ کا بالر ویک ہوگا 10-15% مار پڑے گی, بیٹسمین ہوگا تو وہ رنس نہیں کر سکے گا. مجھے ابھی تک ان کی یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ عبداللہ شفیق پیچھے ایک سیریز میں ناکام ہوا ہے, ظاہر اوپر سے اس کو اچھے بال پڑ گئے. عبداللہ شفیق کو عبداللہ شفیق کے اندر صلاحیت ہے کہ وہ اچھے بیٹسمین سے وہ بہت اچھا بیٹسمین بن سکتا ہے, اس کو نہیں کھلاتے. اچھا پھر میرے خیال میں امام الحق کی وہ شاید کیپیسٹی نہیں ہے, بٹ ہی کین بی اے ویری گڈ بیٹسمین. ان کا بڑا اچھا رنس بھی ہے, ان کو ہم نے کنسسٹنٹلی نہیں کھلایا. اس کے علاوہ جو ہمارے جینون بیٹسمین ہیں وہ ہم نے ڈیولپ نہیں کیے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ بھی دیکھیں ہمارے پاس مڈل آرڈر بیٹسمین نہیں ہے کیونکہ کلچر ایسا ہے 20 کرکٹ سے کہ لوگ اوپر سے کھیلنا چاہتے ہیں. اب اس ٹیم میں تو جینون بیٹسمین ہی نہیں تھے. رضوان از اے کیپر, ٹھیک ہے جی, صرف ایک جینون بیٹر تھا جو کہ بابر اعظم تھا, اور بابر اعظم سے ہر میچ کے اندر توقع کی جاتی ہے. اس نے بھی لوگوں کو عادی بنا دیا ہے شاندار پرفارمنس کا. جب اس کی پرفارمنس 60-65-50 پہ آتی ہے تو اس کے بعد لوگ جو کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. بابر اعظم کا نا ایک ٹریجیکٹری ہے, وہ اس میں کھیلتا ہے. اس نے اپنی گیم امپروو نہیں کی. وہ شاید ٹیم کے لیے ایٹ ٹائمز اتنا افیکٹو اس کا گیم نہیں ہے. وہ کھیلتا ہے بہت اچھے ڈرائیوز بابر اعظم کے, آن ڈرائیو کور ڈرائیوز بہت اچھے, لیکن اسپنرز میں وہ پھنستا ہے. میں بابر اعظم کو اس لیے گریٹ بیٹسمین ابھی تک آئی تھنک کہ وہ نہیں ہے, کیونکہ اس کا جو کھیل جیسے انضمام الحق کا تھا, میں سمجھتا ہوں محمد یوسف بہت بڑا بیٹسمین تھا, سعید انور تھے, تو اس کلاس پہ. اچھا یہ دیکھیے, کیا بابر اعظم کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ بابر اعظم کو اس طرح کی مڈل آرڈر کا ساتھ میسر نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ جب انضمام الحق کھیلتے تھے تو اس کے آگے پیچھے محمد یوسف ہوتے تھے, یونس خان ہوتے تھے, مصباح الحق ہوتے تھے. اب بابر اعظم کے آگے پیچھے کوئی پلیئر ہی موجود نہیں ہے, ایون کہ بابر اعظم ہی ہے, اسی نے جو کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. تو جو ساتھ آپ کو جو سپورٹ ملتی ہوتی ہے اپنے پارٹنر کی طرف سے, وہ تو بابر اعظم کو بالکل میسر نہیں ہے. نہیں, اس کا اپنا کھیل بھی تو دیکھیں نا. اب اس کا وراٹ کوہلی کے ساتھ ہم کمپیریزن کرتے ہیں, وہ تو لوگ کرتے ہیں نا, بنتا نہیں ہے. اب کیونکہ ہم بھی اس لیے کرتے ہیں کہ ہماری ایکسپیکٹیشنز بابر اعظم سے ہیں. وراٹ کوہلی کی اور کلاس ہے, وہ ہر طرح کی اننگز ہر طرح کے لحاظ سے کھیل سکتا ہے. بابر اعظم کے ساتھ بھی تو وہی ایشوز ہیں نا کہ پل شاٹ ان کا ایوریج ہے, وہ فرنٹ فٹ پہ اچھا پل کرتے ہیں. جیسے رضوان وہ ہیو کرتے ہیں, اگر رائٹ ہینڈر آؤٹ سوئنگ کرے تو وہ پھنس جائیں گے اس کے اوپر. انٹیلیجنس جو ہے یا ہماری جو پلیئرز نے خود اڈاپٹ کرنی ہوتی ہے وہ اس لحاظ سے نہیں ہے. بالنگ میں بھی ایسے دیکھ لیں, ہمارے بہت تیز فاسٹ بالرز آتے ہیں شروع میں انڈر 90s میں 19-20 سال کی عمر میں, پھر کام ہوتا ہے ان کے ایکشن پہ آگے پیچھے. وہ جو را ان کا ایکشن ہوتا ہے, جو ان کے اندر ایک را ٹیلنٹ ہوتا ہے, وہ ویسٹ ہوتا ہے. شاہین افریدی دیکھ لیں, نسیم شاہ دیکھ لیں, ان کو دیکھ لیں, حارث رؤف کو دیکھ لیجیے. اچھا میں نے وقار یونس کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا, اس نے کہا کہ جی انٹرنیشنل لیول کے لیے آپ کو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے, آپ پیس لے کے آئیے, اس کے بعد یہ جو ماحول ہے ڈریسنگ روم کا اور یہ یعنی جو ٹیم کے ساتھ آپ جس طرح سے اس کا حصہ بنتے ہیں تو وہاں ایسا کلچر موجود ہوتا ہے کہ آپ سب چیزیں سیکھ جاتے ہیں. اس نے کہا میں صرف پیس لے کے آیا تھا, ان سوئنگ, آؤٹ سوئنگ, یارکرز, ایگریشن, جتنی بھی ٹیکنیکلٹیز ہو سکتی ہیں,
فاسٹ بولر کی وہ میں نے یہاں پہ آ کے سیکھی ہے. مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے اس وقت جتنے بھی فاسٹ بولرز ہیں جب وہ ٹیم کے اندر آئے ہیں شروع میں دے پرفارم ویل، لیکن بعد میں وہ تو بالکل بکھر کے رہ گئے. اب ان کی نہ لائن ہے، نہ لینتھ ہے، نہ ان کا کوئی ذہن ہے، نہ سوچ ہے. کوئی بال کہیں ڈالتے ہیں، کوئی اگلا بال کہیں ڈالتے ہیں. اچھا، ٹیلنٹ میں فرق ہے اور شاید مینٹل اپروچ میں فرق ہے. اگر آپ دیکھیں وقار یونس کو ہی، وہ بہت مینٹلی ٹف رہے ہیں. جب ہم نے کرکٹ شروع کی 1997-98 میں وقار بالکل ان کی پیس ختم ہو چکی تھی اور ظاہر سوئنگ، لیٹ 90s ہاں میں. ہاں سوئنگ تھی نہیں، لیکن اس وقت بھی وقار یونس نے اپنے آپ کو ری انوینٹ کیا. انہوں نے پھر بڑا اچھا آؤٹ سوئنگ رائٹ ہینڈر کے لیے نا بڑا اچھا جی جی تو سائڈ آرم کر کے انہوں نے 135 پہ بڑا اچھا آؤٹ سوئنگر ڈیولپ کیا اور وہ انہوں نے اس آؤٹ سوئنگ سے بہت آؤٹ کیا آؤٹ اور کیا. وہ 2003 تک بھی ریلیونٹ رہے. جی کیونکہ وسیم اکرم کا تو ایک اسپیشل ٹیلنٹ تھا نا. وہ 2003 میں بھی 135 سے 140 کے جی جی درمیان ایگزیکٹلی بال when he کرتے was تھے. retired ہاں نئی بال سے اگر رائٹ ہینڈر بیٹسمین ہے اس کو وہ اندر بھی کمفرٹیبلی لے کے آتے تھے، بال لیو بھی کرتا تھا اینگل کے ساتھ. پھر ریورس سوئنگ بھی ان کے پاس دونوں طرح کی. اچھا وسیم نے جلدی ریٹائرمنٹ لے لی، آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں وہ کھیل سکتے تھے 4 کھیل سال. سکتے تھے. میں نے ظہیر عباس کو ایک دفعہ کہتے ہوئے سنا کہ وسیم اکرم اگر فاسٹ بولنگ نہ کرنا چاہے اور وہ لیفٹ آرم اسپنر کے طور پہ بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کا حصہ بن سکتا ہو تو اسے بنایا جائے، کیونکہ اس کے پاس اتنی ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ پاکستان فاسٹ آرم کرکٹ کو ان کا ایکشن تھا تو مدد ہے. وہ ریلیونٹ رہتے. لیکن اب وسیم اکرم ریٹائر ہوئے ہیں 135-140 میں ان کا پیس جی تھا. اب شاہین افریدی پیک ہے اس کی. اچھا وہ شاہین افریدی کا ایشو یہ ہے کہ شاہین افریدی کو پورا ردھم، کیونکہ فاسٹ بالنگ بنیادی طور پہ ردھم بالنگ ہے، ان کو پورا ردھم چاہیے اور پورا زور لگے گا تو 135 کے اوپر جائے گا. ان کو نئے بال کے ساتھ تھوڑا ان سوئنگ ملے گا. اگر وہ ردھم نہیں پکڑتے اور پورا زور نہیں لگاتے تو پھر تو وہ بالکل ریلیونٹ. اچھا اور مجھے ابھی تک ہمیں یہ بھی نہیں سمجھ آئی، کیونکہ ہم ایک اپروچ پلیئرس کی دیکھ رہے ہیں فاسٹ بالنگ کی. اگر آپ دیکھیں تو اب یارکرز ہیں، ایون اگر آپ کی پیس ہے تو آپ لو فل ٹاس کرتے ہیں، والیز کرتے ہیں، یارکرز کرتے ہیں، آپ سکیور ہیں. اب یہ لینتھ بال کرتے ہیں آخر میں، اس میں تو کوئی اچھا یہ یعنی ایک کرکٹ ویور کے طور پہ ہم دیکھتے تھے کہ جب آخری اوورز چل رہے ہوتے تھے تو اس وقت وسیم اور وقار اپنی جو لینتھ تھوڑا آگے کر لیتے تھے، نیچے بال کرتے تھے، پاؤں کو ٹارگٹ کرتے تھے اور تاکہ بڑے شاٹس نہ کھیلے جا سکے. مگر اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی بالرز ہیں وہ شارٹ گیندیں کرتے ہیں، انہیں مڈ وکٹ چھکے مڈ پڑتے آن ہیں، چھکے پڑ رہے ہوتے ہیں چوکے پڑ تو سکتے ہیں. آگے گیند ہی نہیں کرتے. یارکرز کی ان کو پریکٹس نہیں ہے یا ان کا حوصلہ نہیں پڑتا. اور یہ وسیم اکرم کہہ رہے تھے کہ اگر یارکرز کرنا اتنا ہی آسان ہوتا تو بھائی کر لو یارکرز. یارکرز کے لیے دیکھیں پریکٹس چاہیے آپ کو. دیکھیں پھر محنت تو آپ جب آپ ٹیم میں آتے ہیں شروع میں نام بناتے ہیں. پھر اب وراٹ کوہلی کے آپ اگر انٹرویوز دیکھیں وہ کہتے ہیں وہ لاسٹ سیکنڈ کا جو آپ کو ٹائم ملتا ہے اس کے لیے مجھے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے. تو اگر انہوں نے پاکستان کی طرف سے کھیلنا ہے اور انٹرنیشنلی کمپیٹیٹیو ہونا ہے، ایک ٹائم میں شاہین افریدی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ شاید یہ دنیا کا لیڈنگ فاسٹ بالر ہے. لیکن اگر آپ شاہین افریدی کو بمراہ کے ساتھ کمپیئر کریں اور اف یو ہیو ٹو بیٹ آن ون آف دیم تو بمراہ تو 10 ٹائمز اس سے زیادہ اچھا بالر ہے. اب بمراہ جب شروع میں آیا تو کہتے تھے کہ یہ صرف 20 کے ڈیتھ اوورز اچھے کرتا ہے. انہوں نے اس چیز کو ختم کیا، نئے بال کے ساتھ آ گئے. پھر وائٹ بال کرکٹ میں ون ڈے میں آ گئے. پھر ٹیسٹ میں انہوں نے کتنا اچھا پرفارم کیا اور جو لاسٹ ان کی سیریز ہوئی آسٹریلیا کے ساتھ، ہی واز دی موسٹ تھریٹننگ بالر. اچھا ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے ٹیلنٹ کو سنبھال کے نہیں رکھا. چہرے آتے ہیں اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے باقاعدہ ایک طرح سے گروم کیا وسیم جونیئر کو، مگر وسیم جونیئر اس وقت ہمیں کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا. ہی واز اے گڈ فاسٹ بالر. یارکرز بڑے اچھے کرتا تھا، پرانا گیند بڑا اچھا وہ کرتا تھا، بیٹر وہ بہت اچھا تھا، ہٹنگ بہت اچھی کرتا تھا، اس کے علاوہ فیلڈر بہت اچھا تھا. مگر وہ اب ہمیں کوئی 30-40 لڑکوں کے اندر نظر نہیں آ رہا. اسی طرح سے اور بے شمار فاسٹ بولرز آئے ہیں جن میں احسان اللہ کو دیکھیے، ہم نے اس کو کھو دیا ہے ایک طرح سے. جی اس کی انجری ہوگی، وہ باہر ہو گیا، کچھ پتہ نہیں اس وقت وہ کہاں پہ ہے، کون اس کا علاج کروا رہا ہے، کون اس کا علاج نہیں کروا رہا. اچھا پاکستان کے جو 6-7 پلیئر ہیں نا، میں سمجھتا ہوں جن کے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے، اس میں ایک محمد وسیم ہے، یہ وسیم جونیئر، کیونکہ ہی از 140 پلس. اب آئی پی ایل میں آپ کو پڑتی ہے لاہور میں اگر 200 رنز ہوتا ہے تو اگر ایک فاسٹ بالر ہے 40-50 تو اس کو پڑے گا، کیونکہ وہ تو حارث روف کو بھی پڑتا رہا. ان دونوں بالرز نے بہت لیک کیے ہیں رنز ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی اور کچھ انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی، لیکن محمد وسیم کو پیچھے رکھا گیا. حتیٰ کہ وہ ینگ ہے، اس کو گرو کیا جا سکتا ہے. اس کی بیٹنگ بڑی اچھی تھی لیکن وہ جب سے انٹرنیشنل ٹیم میں آیا شاید اس کی بیٹنگ اس لحاظ سے اچھی نہیں ہوئی یا کام اس لحاظ سے اچھا نہیں ہو سکا. اس کے علاوہ بھی بہت سے پلیئرز ایسے ہیں میرے خیال میں
جن کو آگے لے کے آیا جا سکتا تھا. اس میں اب جو ہماری پوری ایڈمنسٹریشن ہے پی سی بی کی، ان کی سلیکشن، پھر ان کے ایڈمنسٹریشن کی سلیکشن، آج کل تو ویسے ہی بیوروکریسی نے سارا قبضہ کیا ہوا ہے تو وہ اس لحاظ سے اس کا پرسپیکٹیو دیکھتے ہیں. پھر ٹیم سلیکشنز کس لحاظ سے، ٹیم جب کمیٹیز بنتی ہیں وہ اس میں کیسے ہوتا ہے، سلیکشن کس طریقے سے کی جاتی ہے. میں نے اس بات پہ کبھی نہیں تسلیم کیا تھا کہ پاکستان میں سفارش سپورٹس میں چلتی ہے، کیونکہ سارا کلچر ہی سپورٹس کا ہے. لیکن اب آئی تھنک کہ فرسٹ فیز میں ہمیں پلیئر مل جاتے ہیں، اس کی سیکنڈ تھرڈ فورتھ ڈیولپمنٹ کی جو سٹیج ہے اس میں ہم بری طرح ناکام ہو رہے ہیں. اور ہم نے سپنرز کی بات نہیں کی. ہم سپنرز کے حوالے سے بالکل بات کرتے ہیں. پاکستان ایک وقت تھا سپنرز کے حوالے سے بڑا زرخیز تھا، بڑا نام تھا، انتخاب عالم سے لے کے عبدالقادر، اقبال قاسم، اور اس کے بعد ثقلین مشتاق احمد، اور اس کے بعد پھر سعید اجمل، ایون شاہد افریدی نے 3-4 شاٹ کیے ہوئے ہیں. مگر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اچھے سپنرز آنا بالکل بند ہو گئے ہیں. اچھا، یہ بھی ایک ڈیبیٹیبل سوال ہے کہ آیا واقعی سپنرز آنا بند ہو گئے ہیں یا سپنرز کو اس طرح سے گروم نہیں کیا جا رہا. ڈومیسٹک کے اندر اچھے سپنرز ضرور موجود ہیں، مگر وہ جس طرح سے کہ سفارش کا آپ کہتے ہیں کہ جی پرچی ہے، یا پھر جس کے پاس سفارش نہیں ہے اس کا پاکستان کرکٹ ٹیم سفارش کا نہیں. حصہ بننا بہت مشکل ہے. دیکھیں، اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ پی ایس ایل میں 3-4 میچوں کی پرفارمنس میں آپ ٹیسٹ کرکٹ کھلا دیں. اب کیونکہ کرکٹ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ وکٹ کیسی ہے. اگر لاہور میں 200 رنز ہوتا ہے پی ایس ایل میں، تو ادھر تو ظاہر بالرز کو اور طریقے سے دیکھنا پڑتا ہے. میرے خیال میں کیونکہ یہ ایک سائنٹیفک گیم ہے، کرکٹ کو چلانے کے لیے ہمارے جو ارباب اختیار ہیں یا جو پی سی بی کے تینوں ونگز ہیں، ایڈمنسٹریٹو، اس کے ہیں ٹیکنیکل اور دوسرے، ان کو بہت ہی زیادہ انڈرسٹینڈنگ اور بہت ہی زیادہ اپلائی کرنا پڑے گا کہ یہ اٹس اے سائنس کرکٹ. تو ہم نے کس کو لینا ہے، کون کس پچ پہ کیسے کرتا ہے، کس قسم کا. اب ایک مسٹری اسپنر کا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے جو دنیا میں بری طرح ناکام ہوا ہے. ٹریڈیشنل سپنرز ہی کامیاب ہے. سپنر اسے کہتے ہیں جس کے پاس بریک ہے، جو سپن کر سکتا ہے. جو سپن نہیں کر سکتا وہ تو نہیں ہو سکتا. اب انڈیا بھی دیکھیں، وہ لیفٹ آرم چائنا مین جو اس کا ہے وہ سپن کرتا ہے، جو ابھی صحیح. اس نے، یا ایشونت ہے. کلدیپ یادو. ہاں، بیسیکلی یو آر اے اسپنر تو یو شوڈ اسپن. ہاں، یہ علیحدہ ہے کہ آپ کے پاس ورائٹی ہے، آپ کوئی دوسرا کرتا ہے. اب یہ مسٹری اسپنر، اب جیسے پاکستان انویسٹ کر رہا ہے ایک. اچھا، وہ آپ نے عمران خان نے اپنے دور حکومت کے اندر پاکستان کرکٹ کے اندر جو ڈپارٹمنٹل کرکٹ تھی اس کو ختم کر دیا، اور ہم نے دیکھا کہ اس وقت جتنے بھی کرکٹرز تھے وہ بہت روئے، بڑا احتجاج کیا. ایون نان کرکٹرز جو مختلف ڈپارٹمنٹس کے ساتھ منسلک تھے انہوں نے بڑا احتجاج کیا کہ ان کی روزی روٹی ختم ہو گئی ہے. اور عمران خان جو تھے اس حوالے سے اپنی یعنی سپورٹ میں آسٹریلیا کی دلیل لے کے آتے تھے کہ جی آسٹریلیا کے اندر بہت کم ٹیمیں ہیں تو زیادہ معیاری اور اچھے کرکٹرز جو ہیں وہ وہاں پہ مل پاتے ہیں. پاکستان ایک بڑا ملک ہے آسٹریلیا کے مقابلے میں. پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اور یہاں تو پہلے ہی سپورٹس کلچر موجود نہیں ہے. تو پھر اگر اسے اور تھوڑا سکویز کر دیا جائے، کم ٹیمیں بنا دی جائیں، تو لڑکے تو اور ڈسکریج ہو جائیں گے کہ ہماری تو کسی ٹیم کے اندر جگہ نہیں بن پا رہی. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، اب آسٹریلیا کی آبادی کتنی ہے؟ 20 ملین ہے. 2 کروڑ سے 2.5 کروڑ کے درمیان ہے. اب اس وقت کم تھی. پھر ان کی سٹیٹس کتنی ہیں؟ پورا آسٹریلیا 8 شہروں میں رہتا ہے. اس لحاظ سے انہوں نے 6 ایسوسیشنل ٹیمز بنائی تھیں. اب یہ مجھے اس کمپیریزن کی ابھی تک سمجھ نہیں آئی. اب جو ان کا بگ بیش لیگ ہے اس میں کتنی ٹیمیں؟ 8 ٹیمیں. تو انہوں نے 6 سے 8 کر لی نا. ہماری تو پی ایس ایل میں 6. اب 25 کروڑ لوگوں کا پیشن ہے. اور آپ کرکٹ کو اگر آسٹریلیا میں دیکھیں نا، اٹس ناٹ دیئر پیشن. یہ ان کے تیسرے چوتھے نمبر کا کھیل ہے. جو 4 پاپولر کھیلوں میں ایک ہے. آسٹریلین رولز جو ہیں وہ سب سے زیادہ ادھر پاپولر ہیں. پھر رگبی ہے، فٹ بال ہے، کرکٹ ہے، انڈیویجول سپورٹس بھی بہت اچھی ہیں. ہماری تو صرف کرکٹ ہے. 25 کروڑ لوگوں نے کھیلنا ہے تو 6 ٹیم کے اندر تو وہ سارے پلیئرز نہیں لے کے آ سکتے نا. پھر یا تو آپ ٹیئرز لے کے ہیں، پھر ریجنز. میں ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے کبھی حق میں نہیں اس لیے بھی رہا کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ آپ کی کوئی ایسوسیشن نہیں ہوتی. اگر فرگر حبیب بینک کھیل رہا ہے تو آپ کی تو کوئی ایسوسیشن نہیں ہوگی نا حبیب بینک کے ساتھ. آپ کی تو پلیئرز کے ساتھ ہوگی. آپ کی ڈسٹرکٹس کے ساتھ، اپنی ایسوسیشنز کے ساتھ افیلیشن ہوتی ہے. ادھر آپ بہت اچھا ایک سسٹم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ اگر 130 ضلع ہیں تو آپ 1 2 3 کیٹیگریز میں بنا سکتے ہیں. پھر ریلیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو. لیکن میرے خیال میں ایٹ لیسٹ 10 ٹیمیں جو ہیں نا وہ فرسٹ ایئر میں ہونی چاہیے، 10 سیکنڈ میں ہونی چاہیے، 10 تھرڈ میں ہونی چاہیے.
30 डिस्ट्रिक्ट्स کو پاکستان میں کرکٹ کھیلنا چاہیے، بلکہ ہر وہ ضلع، شہر کی میں بات نہیں کر رہا، میں ضلع کی بات کر رہا ہوں جس کی آبادی 15 لاکھ سے زیادہ ہے، اس کی ٹیم ہونی چاہیے۔ اب نیوزی لینڈ کی 45-50 لاکھ آبادی ہے، تو اچھی ٹیم ہے۔ دے ہیو اے ویری گڈ ٹیم۔ 10 لاکھ سے 15-20 لاکھ کا جو ضلع ہے نا آبادی کے لحاظ سے، ادھر اس کی ریپرزنٹیشن کمپیٹیٹیو ڈومیسٹک اچھا کرکٹ ٹھیک میں ہے۔ ہونی چاہیے۔ اچھا، ہم نے عموماً دیکھا ہے، ہم نے اسٹیٹ کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اسپورٹس کلچر، خاص طور پہ کرکٹ کلچر کو فروغ دینے کے حوالے سے کچھ نہیں کر رہی، مگر ہم یعنی ایک جو گھر ہوتا ہے وہ سوسائٹی کا ایک یونٹ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے سوسائٹی کے اندر جو لڑکے کرکٹ کھیلتے ہیں ان کو اس طرح سے نہ پذیرائی ملتی ہے، نہ انہیں اچھا سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو اپنا فیوچر خراب کریں گے، یہ ہر وقت کھیلتے رہتے ہیں، اور جو پڑھائی میں زیادہ اچھے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، ان کے متعلق یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ ان کا فیوچر اچھا ہوگا۔ تو سوسائٹی بھی تو ان اٹ سیلف کچھ نہیں کر رہی اور ایکسیپٹنس نہیں دے رہی اسپورٹس کو یا کرکٹ کو، تو اس میں تو ہم خود بھی ریسپانسیبل ہیں۔ اچھا، ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ کیونکہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایجوکیشنل کریئر ہے اور آپ نے کرکٹ بھی کھیلنی ہے، اور جو بچے ہمارے انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ کرکٹ چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کریئر جو ہے وہ ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے، پیرنٹس بھی نہیں کھیلنے دیتے، اور جو بچے دوسرے ہوتے ہیں وہ پاکستان میں کرکٹ کھیلتے ہیں اور پاکستان کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک بہت بڑی باٹل نیک ہے کہ پاکستان کا جو لائق بچہ ہے، جو اچھا اسٹوڈنٹ ہے، وہ کرکٹ کھیل ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیں نا، ہم اس کو ایک انڈسٹری، اب اسپورٹس پوری دنیا میں انڈسٹریز ہے، اگر پاکستان کی 25 کروڑ آبادی ہے، اتنا پیشن، اتنا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ہونا چاہیے، جو ہم نہیں کر سکتے۔ اگر آپ انگلش پریمیئر لیگ دیکھیں فٹ بال کی، یا یورپ کی کنٹریز ہیں، 4-4 5-5 کروڑ کے فٹ بال پیشن ہے، کتنی بڑی بڑی انہوں نے اسپورٹس انڈسٹریز بنائی ہیں، کلب لیول تک جا کے جو لوگ اٹیچ ہیں ان کا روزگار جو ہے اتنا ہے کہ ان کو فکر نہیں ہوتی۔ اگر آپ پاکستان میں پول دیکھیں 40-50 کے زیادہ پلیئرز کا تو پول ہی نہیں ہے جو کہ فنینشلی اتنے اسٹیبل ہوں، پھر آپ نے وہ 5-7 سال کمانا ہے، اس کے بعد تو پھر جب آپ ریٹائر ہوں گے تو آپ نہیں کما سکتے نا، پھر کمنٹری کرنی وہی ہوں گے جو لائق ہوں گے، کوچنگ آگے پیچھے۔ تو کم از کم ایسا سرکٹ تو بنائے نا، اسے کیا کہتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں، جس میں ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ایڈجسٹ ہو سکے، تاکہ جو ایک اچھا کھلاڑی ہے اگر وہ پاکستان سے نہیں بھی کھیلتا، ڈومیسٹک کرکٹ سے کھیلے، وہ کوچ بنے 1st 2nd 3 ٹیئر کا، اس کا روزگار ملے۔ پی سی بی کی سب سے بڑی ناکامی یہ رہی ہے کہ یہ ریسورسز جنریٹ نہیں کر سکا اتنی بڑی مارکیٹنگ کے دوران۔ اب دیکھیں آپ پی ایس ایل کی 6 ٹیمیں، ابھی 6 ٹیمیں، 12واں سیزن آنے والا ہے، 6 ٹیمیں تو نہیں ہونی چاہیے تھی نا، ایٹ لیسٹ اب ان کی 10 ٹیمیں ان کی ہو جانی چاہیے تھی۔ پھر آپ کا ریجن ہے بہت بڑا، پاکستان ملک ہے، اس میں زیادہ ایڈورٹیزمنٹ آتی، زیادہ ہوتی، کیونکہ اگر اب پاکستان نے اپنا پی ایس ایل میں انویسٹمنٹ نہ اچھی لے کے آئی تو یہ پھر ریلیونٹ ہو گئی۔ ایک ٹائم ایسا تھا یہ کہتے تھے دوسرے نمبر پہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے راہل ڈریوڈ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ راہل ڈریوڈ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کرکٹر کیوں بنے؟